نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بلبلِ باغ رضا، بلبلِ باغ رضا، حضرت علامہ ذاکر رضا صاحب قبلہ، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی۔ آئیے بلا تاخیر حضرت کا خطاب سماعت کرنے کے لیے آپ تیار ہو جائیں۔ اب بھی جو لوگ ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں، میں بڑے ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ جس ذات کا آپ انتظار کر رہے تھے وہ ذات تشریف لا چکے۔ آپ بلا تاخیر اللہ کے محبوب کا تذکرہ سننے کے لیے اللہ کے گھر میں آ جائیں۔ آئیے حضرت کا استقبال کر لیں اور خطاب سماعت کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، عشق رسول پاک کا پیکر بنا دیا، خالق نے میرا خود میں ایک گھر بنا دیا، آقا نے دے کے ہاتھ میں اسلام کا علم، مولا علی کو فاتح خیبر بنا دیا، تن کا پسینہ جب ملا سلیم کو، نسلوں کو ان کا رشک گلے تر بنا دیا۔ یہ معجزہ تو دیکھیے میدان احد میں، لکڑی کو میرے آقا نے خنجر بنا دیا، لکڑی کو میرے آقا نے خنجر بنا دیا۔ ان کے لطف و خاص کا ہر کوئی متمنی ہوا، ہندی و رومی و شامی، مصری و یمنی ہوا۔ ان کے لطف و خاص کا ہر کوئی متمنی ہوا، ہندی و رومی و شامی، مصری و یمنی ہوا۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کو۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا، صدق الله مولانا العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ معزز محترم علماء ملت اسلامیہ، دیگر حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ،
جیسا کہ گزشتہ کل ہم نے اللہ تبارک و تعالی کی بعض نعمتوں کا ذکر کیا جسے ہم اور آپ رات دن فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے جو کچھ بنایا ہے یہ انسان کے لیے بنایا ہے، کیونکہ انسان ہی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اگرچہ دوسری مخلوقات، جانور ہیں، چرند و پرند ہیں، یہ بھی ان سے فائدہ تو اٹھاتے ہیں، مگر اصل مقصود انسان ہے۔ باقی جو مخلوقات ہیں وہ سب انسان کے تابع ہیں، انسان کی وجہ سے انہیں فائدہ ہوتا ہے، ورنہ اصل یہ ساری چیزوں کو بنانے کا جو مقصد ہے وہ مقصد انسان کو فائدہ پہنچانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم سورج اور چاند کے لیے نہیں بنے، بلکہ سورج اور چاند انسانوں کے لیے بنا ہے۔ سمندر، دریا، ہوائیں، یہ ساری چیزیں انسانوں کے لیے بنی ہیں۔ اس کو ہم اور آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر پوری دنیا کے انسان مر جائیں تو سورج کا کیا بگڑے گا، چاند کا کیا بگڑے گا، ہواؤں کا کیا بگڑے گا، پانی کا کیا بگڑے گا؟ لیکن انسان موجود رہے اور سورج نکلنا بند ہو جائے تو ہمارا کیا ہوگا؟ 24 گھنٹہ رات کام کب کریں گے؟ چاند نہ نکلے، ستارے نہ نکلیں تو ممکن ہے کہ آپ میں سے کوئی یہ کہے کہ چاند اور ستاروں سے ہمارا کیا لینا؟ لیکن بہت کچھ لینا ہے۔ دن میں سورج کی کرنیں پودوں کو، درختوں کو اس کی تمازت لازم ہے۔ اگر سورج کی شدت اور گرمی پیڑ پودوں کو نہ ملے تو پیڑ پودے نشو نما نہ پائیں، وہ بڑے نہیں ہو سکتے۔ اسی طریقے سے پھل، فروٹس، اناج، اس کو جب آپ کھاتے اس میں جو ذائقہ ہے، مزہ ہے، مٹھاس ہے، اس میں چاند اور ستاروں کا دخل ہے۔ اگر چاند اور ستارے نکلنا بند ہو جائے تو آپ غذا چاہے کتنی ہی کھائیں مٹی کی طرح لگے گی، کوئی ذائقہ نہیں ہوگا۔ تو ستارے اور چاند فصلوں میں، پھلوں میں، مغزیات میں یہ مٹھاس پیدا کرتی ہے۔ ان کی کرنیں، اس کی روشنی یہ مٹھاس پیدا کرتی ہے۔ اگر انسان مر جائے، سارے انسان مر جائیں تو ستاروں اور چاند کا کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن ستارے اور چاند طلوع ہونا بند ہو جائے تو ہماری غذا بدمزہ ہو جائے گی، ہماری غذا میں کوئی ٹیسٹ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ہم اور آپ پانی استعمال کرتے ہیں، رات و دن ہماری ضرورت کی چیز ہے۔ یہ پانی کی قدر و قیمت جب زیادہ ہو جائے، دیکھیے یہ بھی اللہ کی بڑی قدرت ہے۔ پانی اللہ کی رحمت ہے۔ کیا ہے پانی؟ اللہ کی رحمت ہے۔ آگ اللہ کی، بولیں رحمت ہے کہ زحمت ہے؟ رحمت ہے۔ ہوا بولیں رحمت ہے۔
مگر یہ چیزیں حد میں ہو تو رحمت ہے. آگ رحمت اس وقت تک ہے جب تک چولہے میں ہے، اور چولہے سے باہر نکل کے گھر میں لگ جائے تو بولے پھر رحمت ہوگی کیا؟ پھر زحمت بن جائے گی. پانی ندی نالوں سمندروں میں ہے، حدوں میں ہے تو رحمت ہے. مگر کبھی حدوں کو پھلانگ دے، طوفان آ جائے، جوار بھاٹا آ جائے تو پھر زحمت ہو جائے. اگر ہمیشہ پانی کو رحمت مان لے، ہمیشہ ہر حالت میں اگر اسے رحمت ہی مان لیا جائے تو فرعون تو بڑا خوش ہو جائے گا کہ اللہ نے مجھے رحمت میں ڈبو کے مارا ہے. حالانکہ اس کا ڈبونا یا ڈوب جانا، اللہ نے اسے جو ڈبویا پانی میں، اس کے لیے عذاب تھا، اس کے لیے عذاب تھا. تو اگر یہ حدوں میں ہے تو رحمت، حدوں سے باہر نکل آئے تو زحمت. ہوائیں معتدل طریقے سے چلے، جس طرح چل رہی ہیں ایسی چلیں تو رحمت ہے. مگر طوفان آ جائے، ہوائیں تیز ہو جائے تو پھر مکانات گرنے شروع ہو جاتے ہیں، آدمی اڑ جاتے ہیں، ہماری گاڑیاں اڑ جاتی ہیں، پھر کوئی چیز اپنے ٹھکانے نہیں رہتی. تو یہ ہر چیز اپنی اپنی حدوں میں جب تک ہے تب تک یہ اللہ کی رحمت ہے، اور ہمیں اللہ کی رحمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. یاد رکھیں، میں پانی کی بات کر رہا تھا کہ یہ پانی آج ہمیں وافر مقدار میں مل جاتا ہے، جب چاہو جتنا چاہو پانی مل جاتا ہے. اس لیے ہمیں اس کی زیادہ قدر و قیمت ہماری نظر میں نہیں ہے. مگر وہ علاقے جہاں خشک سالیاں ہو جاتی ہیں، پانی نہیں برستا، زمین کے اندر کا پانی نیچے اتر جاتا ہے، اور وہاں پر مئی اور جون کے مہینے میں، اپریل میں آپ جا کر کے دیکھیں کہ میلوں میل دور سے پانی منگایا جاتا ہے. ہفتے میں 1-2 مرتبہ، کبھی 15 دن میں 1 مرتبہ. بعض علاقوں میں نل میں پانی آتا ہے، وہ بھی 2-5 برتن بھر لو اور پھر اسے ہفتہ بھر چلاؤ، 15 دن چلاؤ، مہینہ بھر چلاؤ. یہ سلسلہ ہوتا ہے. ہمیں بہتر اور وافر مقدار میں پانی ملتا ہے تو ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا. مگر یاد رکھیے، ایک روایت میں آپ کو عرض کروں، حکایت کے طور پر، روایت نہیں بلکہ حکایت ہے. حضرت سیدنا ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے نامی گرامی بادشاہ گزرے ہیں، نامور بادشاہ حضرت ہارون رشید. عالم بھی ہیں، بڑے عالم، اور خالی عالم ہی نہیں، یہ ایسے بادشاہ ہیں کہ ان کا شمار اللہ کے ولیوں میں ہوتا ہے، اللہ کے ولیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. اتنے ہی جتنے بڑے بادشاہ تھے اتنے ہی بڑے عبادت گزار بھی تھے، اتنے ہی نیک اور پارسا بھی تھے، بڑے متقی اور پرہیزگار. علماء دوست بھی تھے، علماء دوست، یعنی علماء سے محبت کرتے تھے. یہ ہم کو آپ کو سمجھنا چاہیے، ہماری قوم کو سمجھنا چاہیے کہ آج جتنی زیادہ دولت ہوتی ہے نا تو علماء سے اتنے دور ہو جاتے ہیں. علماء کے قریب زیادہ تر غربا رہتے ہیں، جو غریب لوگ ہیں، الا ماشاء اللہ. لیکن جتنا زیادہ امیر ہوگا اتنا ہی ہوا میں اڑے گا. مولوی کو کیا سمجھے، یہ تو مسجد کا آدمی ہے، یہ سمجھ ہو جاتی ہے. آدمی اپنے آپ کو ہائی فائی سمجھتا ہے اور VIP سوسائٹی والا سمجھتا ہے. اس کے دوست بھی بدل جاتے ہیں. آدمی کے پاس جیسے جیسے دولت بڑھتی ہے تو پھر دوستیاں بدل جاتی ہیں. خاص طور سے پھر علماء کا مذاق بھی بنتا ہے، معاذ اللہ، علماء سے دوریاں اختیار کی جاتی ہیں. مگر ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگوں، ہمارے پرکھوں کا یہ حال تھا کہ بادشاہ تھے تب بھی علماء سے محبت رکھتے تھے، علماء کو اپنی محفلوں میں بٹھاتے. بلکہ ہارون رشید علیہ رحمہ کے دربار کا عالم تو یہ تھا، حضرت اورنگزیب کا بھی یہی حال تھا کہ ان کے دربار میں وزراء، عمرا، جو پارلیمنٹ ہوتی تھی نا، پارلیمنٹ کی ممبرشپ کسی ان پڑھ کو کبھی نہیں ملتی تھی. جو عالم فاضل مفتی ہوتا وہ پارلیمنٹ کا ممبر ہوتا تھا، جو پارلیمنٹ کا ممبر ہوتا وہ عالم فاضل مفتی ہونا ضروری ہوتا تھا. یہی وجہ ہے، آپ کو میں بتاؤں، پارلیمنٹ میں کیا ہوتا ہے،
پارلیمنٹ، اس کو اردو میں مقننہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مقننہ. پارلیمنٹ وہاں قانون بنتا ہے. قانون پارلیمنٹ میں کوئی کام کرنا ہے تو اس کو قانون کو رکھ دیا جاتا ہے. اس پر اپنی اپنی رائے پیش کرو کہ ہماری پبلک اور جنتا کے لیے یہ قانون ٹھیک ہوگا کہ نہ ہوگا، بہتر ہوگا یا نقصان کیا ہوں گے، فوائد کیا ہوں گے، وغیرہ وغیرہ. اس پر بحثیں ہوتی ہیں اور بحثیں ہونے کے بعد ہر آدمی اپنا اپنا مضمون لکھ کے لاتا ہے اور وہ پڑھتا ہے کہ میرے حساب سے یہ قانون نافذ ہوگا تو جنتا کو یہ پریشانی ہوگی، یہ نقصان ہوگا، یہ فائدہ ہوگا، وغیرہ وغیرہ. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جتنے زیادہ لوگوں کی رائے اس کے ہاں پر ہو جائے وہ قانون پاس ہو جاتا ہے. یہی ہوتا ہے نا، زیادہ لوگ اس کے ہاں میں رائے دے دیں قانون پاس ہو گیا. اگر زیادہ لوگ نہ میں دستخط کر دیں تو قانون ریجیکٹ ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ قانون نافذ نہیں ہوگا. آپ نے سنا ہوگا اپنے علماء سے کہ ہندوستان میں بلکہ بر صغیر میں، پورے بر صغیر میں فتوے کی معتبر ترین کتاب فتاوی عالمگیری ہے. فتاوی عالمگیری پورے بر صغیر میں فتووں کی کتابوں میں بڑی معتبر کتاب مانی جاتی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ فتاوی عالمگیری ہے کیا؟ عالمگیری اورنگزیب عالمگیر کے نام سے تو ہے، مگر اورنگزیب عالمگیر نے خود لکھی نہیں ہے، بلکہ ان کے پارلیمنٹ کے فیصل شدہ قانون اس کے اندر ہیں. ان کے پارلیمنٹ میں جو قانون پاس ہوئے فقہ حنفی کے مطابق، چونکہ اسلامی قانون تھا. اورنگزیب عالمگیر کا جو دور ہے ہندوستان میں اسلامی حکومت رائج تھی، وہ اسلامی نہج پر اپنی حکومت چلاتے تھے. اس لیے انہوں نے کہا کہ میری حکومت میں قانون اسلامی چلے گا. تو پارلیمنٹ کے جو ممبر تھے ان ممبروں سے باقاعدہ ایک ایک مسئلہ رکھا جاتا تھا، اس پر بحث ہوتی، دلائل ہوتے. الگ الگ پارلیمنٹ کے جو ممبر ہوتے وہ دلائل دیتے قرآن سے، حدیث سے، فقہ حنفی کی دیگر کتابوں سے، اور جو مسئلہ اس پارلیمنٹ میں پاس ہو جاتا اس کو کتاب میں لکھ دیا جاتا. وہ مسئلے لکھتے 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 پوری کتاب بن گئی. اور وہ کتاب چونکہ دور عالمگیری میں لکھی گئی ہے اس لیے اس کتاب کا نام فتاوی عالمگیری رکھا گیا. تو پارلیمنٹ کے جو ممبران ہوتے تھے وہ علماء ہوتے تھے. آج ہم سمجھتے ہیں کہ عالم کا کام صرف نماز پڑھانا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. دنیا داری تو ہم جانے ہے بھائی، کاروبار ہمارا معاملہ ہے، امام صاحب کا نہیں ہے. امام صاحب خالی 5 وقت مصلی پر آئے، نماز پڑھا دیں، چھٹی. نہ، یہ بات نہیں ہے. بلکہ آپ بہتر جانتے ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں، حضرت سیدنا ابو بکر ہمارے آقا کو لے لیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی کے امام کون؟ حضور کے زمانے میں مسجد نبوی کا امام صاحب کون تھے؟ بولے، حضور تھے. کون تھے؟ امامت حضور کرتے تھے نا. مؤذن حضرت بلال، اور بھی نام ہیں صحابہ کے جو اذان دیتے تھے، مگر بلال مشہور ہے. اب حضور ایک طرف اسلامی حکومت بنتی چلی گئی، مسلمان کم تھے بڑھتے چلے گئے، پورا مدینہ اسلام کے دائرے میں آ گیا، بعد میں خیبر بھی آ گیا، پھر مکہ بھی آ گیا، اطراف کے سارے علاقے، حتیٰ کہ یمن بھی آ گیا. دوسرے علاقے جب مملکت بڑھ گئی، سلطنت بڑھ گئی، تو پھر پورے مملکت اسلامیہ کا بادشاہ آمنہ کا لال تھا، ہمارے آقا بادشاہ تھے. اب ایک طرف سرکار بادشاہت بھی کر رہے، دوسری طرف مسجد کی امامت بھی کر رہے. پتا چلا جو امام تھا وہی بادشاہ تھا، اور جو بادشاہ تھا وہی امام بھی تھا. ہم سمجھتے ہیں امام صاحب خالی نماز پڑھاتے ہیں، بس ان کے سوا دوسرا کچھ کام ان کو آتا نہیں ہے. بہرحال حضور کا زمانہ گزرا، بادشاہ کون بنا مسلمانوں کا؟ جی یاد رکھا کریں، بولیے کون؟ ابو بکر صدیق. بولیے کون بنے؟
ابو بکر صدیق بادشاہ بنے. جب بادشاہ ابو بکر صدیق بنے, اس زمانے میں مسجد نبوی کے امام کون؟ ابو بکر صدیق. تو بادشاہ بھی تھے, امام بھی تھے. ان کا زمانہ گزرا, عمر فاروق اعظم آ گئے, بادشاہ بھی تھے, امامت بھی وہی کرتے تھے. بعد میں عثمان غنی کا زمانہ آیا, وہ بادشاہ بھی تھے اور باقاعدہ طور پر مسجد کے امام بھی تھے. آپ اندازہ لگائیں جتنے صحابہ ہیں ان میں کوئی ایسا تھا جو مولانا نہیں تھا؟ جی, جتنے صحابہ تھے ان میں کوئی غیر عالم تھا؟ ہاں, ان میں کچھ ایسے افراد ہیں صحابہ میں جو غیر مجتہد ہیں. کچھ صحابہ کو خصوصیت حاصل تھی کہ ان کا علم سارے صحابہ میں زیادہ تھا, وہ مجتہد صحابہ تھے. تو جو مجتہد تھے, قرآن و حدیث سے مسائل کا استنباط کرنا, حدیثوں کی گہرائی میں اتر کر اس سے مسئلے نکالنا, اس کو کہتے ہیں مجتہد. تو مجتہد کم صحابہ تھے, غیر مجتہد صحابہ رہے ہیں, مگر غیر عالم کوئی صحابی نہیں. وہ سب علماء, سب عالم. ہم کہتے ہیں عالم کا کام, مولوی کا کام خالی امامت کرنا, اذان دینا, مسجد کی صفائی کرنا ہے, یہی کام ہے. تو آپ ذرا دیکھیں, حضرت خالد ابن ولید صحابی رسول بھی ہیں, عالم دین بھی ہیں, اور اپنے زمانے کے فیلڈ مارشل بھی ہیں. جس بھی فوج میں جاتے تھے کمانڈر آف چیف کی حیثیت سے جاتے تھے, فوج کے سپہ سالار بن کے جاتے تھے. تو ایک طرف یہ فوجی بھی تھے, کمانڈر آف چیف بھی تھے, سپہ سالار بھی ہیں, عالم بھی ہیں, حافظ قرآن بھی ہیں. ہم کہتے ہیں عالم خالی نماز ہی پڑھا ہے. تو صحابہ نے جنگ کی, سب علماء تھے, جنگوں میں جاتے تھے. اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عثمان, حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم بادشاہ بھی تھے اور جج بھی تھے. جج حضرت عمر کے زمانے میں فیصلے جھگڑے ہوتے, کہاں جاتے لوگ؟ چوری ڈکیٹی ہو جاتی, کہاں جاتے فیصلے کرانے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, حضرت عثمان کے پاس, حضرت مولا علی کے پاس. اور ایسے ایسے فیصلے کہ آج کا جج ان کے فیصلوں کے سامنے پانی بھرے. ایسے فیصلے آدمی کی عقل دنگ رہ جائے, مگر چٹکیوں میں حل فرماتے تھے. وہ فیصلے چٹکیوں میں حل فرماتے تھے. تو یہ جج بننے کی صلاحیت, تو پتہ چلا ایک عالم میں, ان کو دیکھیں, حضرت عثمان غنی کو دیکھیں, یہ اپنے وقت کے بادشاہ بھی تھے, مسجد کے امام بھی تھے, میرے مصطفیٰ کے شاگرد بھی تھے, اور شاگرد تھے تو الحمدللہ مجتہد صحابی. مجتہد ہیں وہ علماء میں, علماء صحابہ میں مجتہد کا مقام. مگر آج تک عثمان غنی کے تجارت کرنے کا طریقہ, سلیقہ, اس کا جواب نہیں ہے دنیا میں. اتنے بڑے تاجر بھی تھے. تو عالم تاجر بھی ہو سکتا ہے, عالم امام بھی ہو سکتا ہے, عالم فیلڈ مارشل بھی ہو سکتا ہے, عالم بادشاہ بھی ہو سکتا ہے, عالم جج بھی ہو سکتا ہے. عالم کے اندر یہ ساری خوبیاں ہوتی ہیں, مگر ہم نے عالموں کو مسجد کی چار دیواری میں بند کر کے رکھ دیا ہے کہ حضرت اس سے باہر کی بات ہم کریں گے, مسجد کے اندر کی آپ کہیں. یہ ہمارا معاملہ ہو گیا ہے. بہرحال بات ادھر چلی. عرض یہ کرنا ہے کہ اپنے علماء سے محبت رکھیں, علماء کے قریب رہیں, ہاں, علماء کے قریب رہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی, تمثیل والی حدیث ہے. وہ ارشاد فرماتے ہیں علماء کی محفلوں میں بیٹھا کرو, علماء کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو, برے لوگوں سے دور رہو. ارشاد فرماتے ہیں جیسے کوئی کوئلے کی دکان پہ بیٹھے گا, اگرچہ وہ اس کا ناپ تول نہ کرے, مگر گھنٹہ دو گھنٹہ بھی اگر بیٹھے گا تو کہیں نہ کہیں تو کوئلے کی کالک لے کے اٹھے گا. کبھی یہاں کالک لگی ہے, ادھر لگی ہے, پتہ ہی نہیں ہے اس کو. دوسرا بتاتا یہ کالا کیا لگا, اور میں وہاں بیٹھا تھا, لگ گیا ہے کیا؟ آپ نے کچھ نہیں کیا, خالی بیٹھے تھے, مگر کالک تو لگی جاتی ہے. کبھی کپڑے میں کالک لگ گئی, کبھی گال پہ لگ گئی, کبھی پیشانی پہ لگ گئی, کہیں نہ کہیں کالک لگی, اور کالک لے کے ہی آپ نکلے.
سرکار نے فرمایا بروں کی صحبت میں بیٹھنے کا انجام ایسے ہی ہوتا ہے، اگرچہ اس کی صحبت میں آپ برے نہ ہوئے مگر کچھ نہ کچھ برائی لے کر ہی اٹھیں گے۔ بروں کی صحبت ایسی ہوتی ہے جیسے کوئلے کی دکان، فرمایا اچھوں کی صحبت ایسی ہے جیسے عطر کی دکان۔ عطر کی دکان اگر وہاں بیٹھو گے تو کوئی نہ کوئی عطر خریدنے کا من تو ہو ہی جائے گا، 10 روپے کی صحیح خرید لو گے، اگر وہ نہ خریدا تو کم سے کم ایک آدھ پھایا تو لے ہی لیں گے کان میں رکھنے کے لیے، اگر وہ بھی نہ ہو سکا تو وہاں بیٹھے بیٹھے عطر کی خوشبو تو سونگھ ہی لو گے، سونگو گے نا، اور پھر آپ عطر کی دکان پر گھنٹہ 2 گھنٹہ بیٹھ کے نکلیں گے تو آپ نے عطر کو چھوا بھی نہیں، لگایا بھی نہیں، مگر جب نکلو گے تو خوشبو خود بخود مہکے گی۔ فرمایا علم والوں کی صحبت میں بیٹھا کرو، کچھ نہ کچھ سیکھنے کا ضرور ملے گا، کچھ نہ کچھ اچھی چیزیں ضرور تم کو مل جائے گی۔ تو حضرت ہارون رشید رحمۃ اللہ تعالی علیہ عالم بھی تھے اور علماء دوست تھے، ذہن حاضر ہے نا، یہی بول رہا تھا میں، علماء کو ساتھ رکھتے تھے ہمیشہ۔ تو ایک دن محفل بیٹھی ہوئی ہے، علماء ہے، اچانک بادشاہ کو دربار میں بیٹھے بیٹھے پیاس محسوس ہوئی، تو بادشاہ نے اپنے غلام سے کہا کہ پانی لاؤ، میں پانی اللہ کی کیسی نعمت ہے وہ بتا رہا ہوں۔ پانی منگایا، اب غلام پانی لے کر کے آیا تو بادشاہ تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک عالم دین کھڑے ہو گئے، ہاتھ میں پیالہ ہے، گلاس ہے پانی کا بادشاہ کے۔ عالم دین کھڑے ہوئے، کہا بادشاہ سلامت ایک سوال آپ سے کرنا ہے۔ تو کہا ہاں ٹھیک ہے۔ تو کہا نہیں، پانی پہلے پینے سے پہلے، پانی بعد میں پینا، پہلے میرے سوال کا جواب دیں آپ۔ تو بادشاہ نے گلاس رکھ دیا، کہیے کیا بات ہے؟ تو اس عالم دین نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کی زندگی میں کبھی ایسا موقع آئے اور آپ کسی ایسی جگہ پر پہنچ جائے جہاں پانی کا نام و نشان نہ ہو، آپ کو پیاس لگی، آپ پانی تلاش کر رہے ہیں، پانی نہ ملا، حد ہو گئی، آپ کو یقین ہونے لگا کہ اب اگر مجھے پانی نہ ملا تو میں مر جاؤں گا۔ اگر یہ کیفیت ہو جائے اور کوئی بندہ اگر یہی پانی ایک گلاس لے کر آ جائے تو بادشاہ سلامت سچ بتانا کتنے میں خریدو گے؟ اگر پانی والا یہ کہے کہ فری میں نہیں دوں گا، میں بیچوں گا، تو آپ کتنا پیسہ دے کر وہ پانی کا ایک گلاس خریدو گے؟ بادشاہ نے تھوڑی دیر غور کیا کہ اگر پانی نہ پیوں گا تو مر ہی جاؤں گا، اگر ایک گلاس پانی مل گیا تو جان تو بچے گی۔ تو جان بچانے کی خاطر بادشاہ نے کہا آدھی حکومت دے دوں گا مگر پانی لے لوں گا، آدھی حکومت دے دوں گا مگر پانی لے لوں گا۔ عالم صاحب نے کہا پانی پیجئے، انہوں نے پانی پی لیا، گلاس خالی ہو گیا۔ پھر وہ عالم کھڑے ہو کر کہا بادشاہ سلامت ایک سوال اور۔ کہا اب کیا پوچھنا ہے؟ کہ یہ جو پانی اندر گیا ہے اب یہ باہر نہ نکلے تو پانی پیئیں گے تو اس کا باہر نکالنا ضروری ہے۔ پیشاب رک گیا تو آدمی کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ موت سے بدتر ہے، آدمی مچھلی کی طرح تڑپتا ہے، جیسے پانی سے نکالو اور جیسے مچھلی تڑپتی ہے ایسے آدمی کا اگر پیشاب رک گیا پوائزن ہے، زہر ہے، وہ اب مچھلی کی طرح تڑپے گا اور تڑپ تڑپ کے مر جائے گا۔ تو بادشاہ سلامت جو اندر پانی گیا ہے اگر وہ پانی اب باہر نہ نکلے یعنی پیشاب بند ہو جائے تو وہ پانی نکالنے کے لیے کتنا خرچ کرو گے؟ بادشاہ نے گردن جھکا لی، سوچا کہ اگر پانی نہ نکلے تو مر جاؤں گا، زندہ رہوں تو حکومت، اور مر ہی گیا تو کیا تخت، کیا تاج، کیا حکومت، کیا سلطنت۔ بادشاہ مسکرایا، کہا مولانا اب یہ نکالنے کے لیے آدھی حکومت دے دوں، پانی نکالنے کے لیے آدھی حکومت دے دوں۔ اس عالم دین نے کہا بادشاہ سلامت یہی بات میں سمجھانا چاہتا ہوں
کہ اللہ کی پانی جو نعمت ہے ایک گلاس ایک طرف، تمہاری پوری حکومت ایک طرف. کتنا قیمتی ہے پانی، مگر ہم کو اس کا احساس نہیں ہے. احساس کیجئے، اگرچہ پانی زیادہ ہو، ہمارا مزاج کیا ہے، پیاس آدھے گلاس کی ہوتی ہے مگر بھرتا پورا گلاس، اور جب پیتا ہے تو آدھا گلاس پیتا ہے آدھا پھینک دیتا ہے. ہوتا ہے نا ایسا؟ پرواہ نہیں ہے ہم کو. نہانے کے لیے بیٹھے تو نل کھلا کے کھلا، وضو میں بیٹھے نل کھلا چھوڑ دیا، باتیں چل رہی ہے بغل، ارے کہاں تھا تو، دکھائی نہیں صبح سے، کب سے ڈھونڈ رہا ہوں میں، فون کیا فون بھی نہیں، نل چالو ہے، پانی بہ رہا ہے، پرواہ نہیں ہے. قیامت کے دن جو پانی ایکسٹرا جا رہا ہے نا، اس کے قطرے قطرے کا جواب ہم کو دینا پڑے گا. حتیٰ کہ علماء نے فرمایا وضو کرتے کرتے ہوتا کیا ہے، نل والا مسئلہ، نلوں پر عموماً اکثر ایسا ہوتا ہے، بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو اس کا خیال کرتے ہیں. وضو کر رہے ہیں، ہاتھ دھویا، کلی کیا، ناک میں پانی ڈالا، چہرہ دھویا، کونیوں تک ہاتھ دھویا، اب کیا کرنا ہے جی بولے، سر کا مسح کرنا ہے. اب مسح کیسے کریں گے، دونوں ہاتھ گیلے کر کے سر پہ گھمانا ہے آپ کو. تو اب دونوں ہاتھ گیلے کر لیا، نل 99% ایسا ہوتا ہے، نل کھلا کا کھلا ہے، یہ مسح کر رہا ہے آرام سے، پھر گردن کا بھی گلے کا بھی سارا ہی کر ڈالتا ہے. جتنا کرنا ہے وہ تو کرتے ہی، بہرحال ایک نل کھلا ہے. علماء فرماتے ہیں یہ اسراف ہے اور حرام ہے، حرام کام کر رہے ہیں، پانی کو فضول خرچ کر رہے ہیں. اس کا جواب قیامت میں دینا پڑے گا. اور ظاہر بات ہے اس کا اثر دیکھیں آپ، گھر میں تو ہے ہی ہے کہ جائز نہیں ہے زیادہ پانی بہاؤ، مگر بالخصوص مسجد میں آپ نے نل کھلا چھوڑا، پانی بہ گیا، ایک تو پانی زیادہ خرچ ہوا وہ الگ، اگر وہ بچتا تو دوسرے دن موٹر کم چلتی، تو موٹر کے پارٹس کم گھستے، بجلی کم جلتی. آپ کے نل زیادہ کھولنے سے پانی زیادہ بہ گیا، دوسرے دن موٹر زیادہ کام کرے گی، پھر بجلی زیادہ چلے گی، اور بجلی زیادہ چلے گی تو بل زیادہ آئے گا، اور وہ بل بھرنا پڑے گا مسجد کے پیسے سے. یہ سارا حساب ہمارے ذمہ آئے گا، اور قیامت میں اس کا حساب ہم کو دینا ہے. ہم غور نہیں کرتے، بات چھوٹی ہے مگر غور کرنے والی ہے. تو میرے بھائیوں، یہ تو نل ہے. یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر صحابہ سے جب پانی کم استعمال کرنے کی تاکید فرما رہے تھے، فرما لوگوں وضو میں پانی اتنا ہی خرچ کرو جتنے کی ضرورت ہے، پانی میں اسراف نہ کرو. تو ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہتے ہوئے نہر پر اگر وضو کر رہے ہو تو، بھئی ندی بہ رہی ہے اور وضو کرنے والا وہاں وضو کر رہا ہے، تو کیا اس میں بھی خیال کرنا ضروری ہے؟ تو آقا نے فرمایا ہاں، اگرچہ بہتے نہر پر وضو کرو مگر پانی اتنا ہی استعمال کرو جتنی تمہیں ضرورت ہے. تو جب بہتے نہر پر احتیاط کرنے کا حکم ہے تو پھر مسجد کے نل سے احتیاط اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اپنے گھر کے نل کی احتیاط اور بڑھ جاتی ہے. تو ہمیں چاہیے اس کا ان باتوں کا خیال کریں. تو یہ پانی اللہ کی بڑی نعمت ہے، پانی بڑی نعمت ہے. جب پانی نہ برسے تو کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کتنی مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے. تو یہ اللہ کی جو نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالی جو آسمان سے پانی برساتا ہے نا. دیکھیے کل ہم نے عرض کیا تھا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم اسی آسمان سے پانی برساتے ہیں. تو یہ جو پانی برستا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ ایک ایک قطرہ جو گرتا ہے نا اوپر سے، ہر قطرے کے ساتھ ایک ایک فرشتہ ہوتا ہے. وہ فرشتہ اوپر سے پانی کے قطرے کو سنبھال کر نیچے لاتا ہے اور آسانی سے چھوڑ دیتا ہے تاکہ کسی بندے کو کوئی نقصان نہ ہو. کسی کو کوئی نقصان، ہر قطرے کے ساتھ ایک ایک فرشتہ اترتا ہے تاکہ اللہ کے بندوں کو نقصان سے بچایا جائے.
ورنہ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی ایک ساتھ پانی گر جاتا ہے. آیا ہے اخباروں میں پڑھا ہوگا, ٹیلی ویژن پہ دیکھا ہوگا آپ نے. کبھی کبھی جو ترتیب سے گرنا چاہیے نا پانی, اس ترتیب سے نہیں گرتا, کبھی کبھی ایک ساتھ گر جاتا ہے. اسے کہتے بادل پھٹ گیا. ہوتا ہے کہتے فلاں جگہ بادل پھٹا, تو کیا ہوا بادل پھٹا؟ کہ 10 مر گئے, 10 گھر تباہ ہو گئے, کھیتیاں خراب ہو گئی. ایک ساتھ گر جائے تو اتنی مصیبت. اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ قطرے قطرے ٹپکاتا ہے. اب ظاہر بات ہے وہ اترتا کہاں سے ہے, وہاں سے جب اترتا ہے تو اتنا نہیں ہوتا جتنا گرتا ہے, بہت بڑا ہوتا ہے. وہ تو نیچے آتے 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 کم ہوتا ہے اس کا حجم, اس کی جو سائز ہے وہ کم ہوتی ہے, اور پھر فرشتہ دھیرے سے اسے رکھتا ہے. یہ سب اللہ کی مہربانی ہے, ہمارے چاہے سے کچھ نہیں ہوتا, یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے, اللہ کی مہربانی ہوتی ہے. تو یہ پانی اللہ کی بڑی مشیت ہے, پانی برساتا ہے, اناج نکالتا ہے, ہم اسے کھاتے ہیں, اور پھر اسی پانی سے اور اسی زمین سے اللہ تعالی گھاس اگاتا ہے. ایک طرف تو ہماری فصل اگتی ہے, اناج اگتا ہے, پھل فروٹ نکلتے ہیں, اور دوسری طرف گھاس نکلتا ہے, ہریالی نکلتی ہے. اب وہ ہریالی اور گھاس ہمارے جانوروں کے کام آتی ہے, جانوروں سے چرتے ہیں. پہلے کے زمانوں میں اسی سے مکان بنتے تھے, اب وہ سسٹم تو چلا گیا. آج بھی کہیں کہیں دیہاتوں میں وہ سسٹم ہے کہ اپنے جھوپڑے لوگ گھاسوں سے بناتے ہیں. اب وہ چارہ جانور کھاتا ہے. جانور کس کے لیے بنایا اللہ نے؟ جی انسانوں کے لیے بنایا. سارے جانور انسانوں کے لیے. قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے. اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرَثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ. اللہ فرماتا لوگو ان چوپاہوں میں بھی تمہارے لیے عبرت کی بڑی نشانیاں ہیں. جانوروں کو ذرا غور سے دیکھا کرو, تمہیں سیکھنے سمجھنے کی بڑی بڑی نشانیاں ان جانوروں میں مل جائے گی. مولا وہ کیا ملے گی؟ فرمایا جانوروں کو غور سے دیکھ, بھیڑ بکری کو دیکھ, گائے بھینس کو دیکھ. یہ چرتی چارہ ہے, کھاتی گھاس ہے, اور گھاس جب اس کے پیٹ کی طرف منتقل ہوتا ہے تو پھر ہم نے اس کے اندر فیکٹری لگائی ہے, اس کے اندر مشین لگائی ہے. وہ مشین اسی گھاس سے خون بناتی ہے, اسی گھاس کا کچھ گوبر بنتا ہے, اسی گھاس سے خون بنتا ہے, اسی گھاس سے بھینس کا گائے کا گوبر بنتا ہے. اور فرمایا اللہ اکبر, کہہ دیں آپ سبحان اللہ. نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث, فرث وہ دم, ایک طرف گوبر ہے ایک طرف خون ہے, لبنن خالصا, سبحان اللہ کہتے ہیں. گھاس سے خون بنا, گوبر بنا, من بین فرث و دم, خون اور گوبر کے بیچ میں سے خالص دودھ کون نکالتا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ فرما رہا ہے, قرآن ہے, قرآن ہے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرَثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ. اتنا صاف ستھرا, اتنا سفید, اتنا پاکیزہ وہ دودھ نکالتا ہے جسے تم مزے لے لے کے پیتے ہو, مگر کبھی خیال آیا کہ دودھ نکلا کیسے, کس نے نکالا؟ فرمایا گوبر اور خون کے بیچ سے تجھے طاقت دینے کے لیے جو دودھ نکالا گیا, اور جس نے نکالا وہی تو تیرا خدا ہے, وہی تیرا رب ہے. اس کی قدرت کے قربان جائیں. خون اور گوبر کے بیچ میں سے کیا نکلا؟ دودھ نکلا. اور آپ ذرا غور کریں, خون ہے, اللہ فرماتا ہے, ایک طرف گوبر ہے, اس کے بیچ میں سے ہم نے دودھ نکالا. کبھی دودھ میں خون کی رنگت دیکھی آپ نے؟ کبھی گوبر کی بدبو آتی ہے اس میں؟ اتنا صاف ستھرا اور اتنا سفید کہ اسے مثالوں میں پیش کیا جاتا ہے.
کہا میں نے آج کپڑا مارکیٹ سے اتنا سفید مل گیا، دودھ جیسا سفید. یعنی کسی کو مثال دینی ہو نا تو دودھ کو گھسیٹتے ہیں، دودھ جیسا سفید، اتنا سفید دودھ. اللہ فرماتا ہے خالی سفید نہیں، اس کی طاقت بھی دیکھ، اس کی قوت دیکھ. یہ اسلام کا مزاج ہے. اللہ فرماتا ہے بڑا ذائقے دار دودھ جسے تم پیتے ہو اور قوت حاصل کرتے ہو. آپ ذرا دیکھیں یار، قربان جائیں اسلام کے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپ کو تعلیم دی. تعلیم کیا دی؟ پانی پینے کا طریقہ بھی حضور نے بتایا. پانی کیسے پیے؟ جی بیٹھ کر سیدھے ہاتھ سے 3 سانس میں. جب سانس لینے کی ضرورت ہو تو گلاس کو منہ سے ہٹاؤ، پھر سانس لو، پھر پانی پیو. کیوں؟ اب پہنچے یہ اندھے اس جگہ، آج پہنچے اندھے. 1450 سال ہمارے نبی نے ہمیں بتا دیا تھا. اب یہ سائنس بول رہی ہے، ڈاکٹر بول رہے ہیں اندر سانس مت لو، جنتو نکلتے ہیں. تو تجھے جنتو آج دکھا، آمنہ کے لال کو 1400 سال پہلے دکھ گیا تھا. عظمت علماء، عظمت صحابہ، جشن آمد مصطفیٰ. اور یہ جو سانس کے ذریعے جنتو نکلتے ہیں، جراثیم نکلتے ہیں، بیکٹیریا نکلتی ہے، یہ جو سانس کے ذریعے باہر آتا ہے، تو کسی نے دیکھا ہے کیا اس کو؟ جی دیکھا ہے کسی نے؟ نہیں دیکھا. کسی ڈاکٹر نے؟ جی میڈیکل سائنس کا جو ماہر ہو ڈاکٹر، اس نے تو دیکھا نا، مگر کیسے دیکھا؟ کھلی آنکھ سے نہ. یہ کانچ لگا، وہ کانچ لگا، یہ مشین میں دیکھو، وہ مشین میں دیکھو، لیبورٹری میں ڈالو، ادھر ڈالو، ادھر ڈالو، 17 مشینوں سے گزارتا ہے، تب جا کے کہتے ہو اس میں یہ جراثیم ہے. میرے مصطفیٰ کی نظر کے قربان جاؤ، کوئی مشین نہیں، کوئی لیبورٹری نہیں، کوئی جانچ نہیں. سرکار نے سیدھے پہلے ہی فرما دیا سانس گلاس میں مت لینا، بیماری آ جائے گی. سانس لینا ہے تو گلاس کو الگ کر، اس کے بعد سانس لے. اب یہ سائنس اب آگے بڑھی ہے، ہمارا اسلام نے ہمیں 1400 سال پہلے دے دیا ہے، پہلے ہی عطا فرما دیا. اور یاد رکھیے گا، ایک روایت ضمناً یاد آ گئی نگاہ مصطفیٰ کے حوالے سے، اسے سن لیں آپ. جنگ بدر میں حضرت معاذ اور حضرت معوذ 2 بھائی تھے، چھوٹے تھے، کم عمر تھے. میدان جنگ میں جانے کی اجازت جوانوں کو تھی. حضور نے فرمایا بچے نہیں، مگر وہ دور ہی ایسا تھا، مائیں لے کے آتی تھی، یا رسول اللہ مہربانی ہوگی میرے بیٹے کو لے لو. کوئی کھیل کا میدان نہیں تھا، کرکٹ کھیلنے نہیں جانا تھا، فٹ بال کھیلنے نہیں جانا تھا. وہ تلواریں، تیرے، بھالے، نیزے چلنے والے تھے، گردنیں کٹنے والی تھی، مگر مائیں اپنے بیٹوں کو حضور کی خدمت میں لا کر رو رو کے کہتی تھی یا رسول اللہ ایک ہے اللہ کا دیا، میں چاہتی ہوں اسے لے جائیں. سرکار دیکھتے تھے، قد و قامت دیکھتے، عمر دیکھتے، فرماتے نہ یہ جنگ کے کام کا نہیں ہے، واپس لے جاؤ. تو نروس ہو جاتی مائیں، بچے نروس ہو جاتے، بچے روتے. یہ حضرت معاذ اور حضرت معوذ کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے. یہ دونوں شہزادے جب آئے تو ایک کے بارے میں کچھ صحابہ نے کہا، سرکار نے پہلے عمر دیکھی، قد قامت دیکھی، تو کہا نہیں یہ بچہ چھوٹا ہے، نہیں چلے گئے، واپس جاؤ بیٹا. تو کہا یا رسول اللہ میں تیر بہت اچھا چلاتا ہوں، چھوٹا ہوں تو کیا ہوا. پھر کچھ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس کے تیر کا کیا چلانے کا انداز ہے، کہ آج تک اس کا تیر کبھی خطا نہیں کیا ہے، جہاں نشانہ لگاتا ہے وہی مارتا ہے. کہا حضور یہ خوبی ہے اس میں، اگرچہ تلوار اٹھانے کی طاقت نہیں مگر تیر بہت اچھی چلاتا ہے. تو سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے لے لیتے ہیں اس کو. اب اس کو لے لیا تو دوسرا بھائی بچ گیا، وہ آ گیا، کہا یا رسول اللہ میرے بھائی کو لیا، مجھے نہیں لیا آپ نے. سرکار نے فرمایا بیٹا اس کے اندر کچھ کمال ہے، خوبی ہے.
سرکار سے وہ بچہ کہنے لگا یا رسول اللہ اس میں اندر تیر چلانے کی خوبی ہے مگر طاقت اس سے زیادہ مجھ میں ہے. سرکار نے فرمایا بھائی ہوگی رہنے دے بیٹا تو چلا جا گھر. وہ کہنے لگا نہ یا رسول اللہ میرا اس کا آپ مقابلہ کروائیں, اگر میں اسے کشتی میں پچھاڑ دوں تب تو ثابت ہو جائے گا طاقت میری زیادہ ہے. سرکار نے فرمایا اچھا کشتی لڑائے گا, کہا آپ کو دکھانا ہے. سرکار نے فرمایا لڑو کشتی. دیکھیے جنگ کی تیاری ہو رہی ہے, چھوٹے بچے واپس کیا جا رہا ہے مگر جاتے نہیں. دونوں بھائی آپس میں, سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے دکھا دے بھائی تیری طاقت. اب وہ دونوں بھائی جب میدان میں اترے ہیں تو مورخین نے, سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جس کو پہلے لے لیا تھا نا اس کے کان میں یہ بھائی کہتا ہے تو سلیکٹ ہو ہی گیا ہے, اگر گر بھی جائے گا تو کیا بگڑے گا, مگر میرا تو فائدہ ہو جائے گا نا, جنگ میں مجھے لے لیا جائے گا, جنگ میں مجھے شامل کر لیا جائے گا. اتنی مہربانی کر, مجھے معلوم ہے کہ تو تیر انداز بھی مجھ سے اچھا ہے اور طاقت بھی تجھ میں مجھ سے زیادہ ہے, مگر اتنی مہربانی کر کہ آج گر جا میں گراتا ہوں. وہ جان بوجھ کے ہاتھ پر ادھر ادھر چلائے اور وہ پہلے والا جو تھا وہ گر گیا اور یہ اس کے سینے پر چڑھ گیا. کہنے لگا رسول اللہ میں طاقت میں زیادہ ہوں. حضور بھی مسکرائے. جو جراثیم 1400 سال کے بعد دنیا کو دکھے وہ ذات 1450 سال پہلے دیکھ لے, ان کی حرکتوں کو نہیں دیکھا ہوگا, کانا پھوسی نہیں سنی ہوگی, کیا ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں, مگر حضور مسکرائے, جذبے کو دیکھا, محبت کو دیکھا, عشق کو دیکھا اور قبول کر لیا. فرمایا چلو دونوں آ گئے. اب جب جنگ کی صفیں لگنے لگی نا تو یہ بچے جہاں آئے تھے, جس کے بغل میں تھے دونوں بچے, وہ صحابی کا بیان ہے کہ بھئی جنگ کے میدان میں اگل بغل میں بھی ذرا ٹھیک ٹھاک لوگ ہوں تو ذرا مزہ آتا ہے لڑنے کا. انہوں نے نظر ڈالی تو ادھر بھی چھوٹا بچہ ادھر بھی چھوٹا بچہ, کہا یار کون میرے ساتھ میں آ گیا ہے, یہ بچے کیا کریں گے. اب ادھر کافروں کی صفیں, دشمن کی صفیں, ادھر اسلامی سپاہیوں کی صفیں. اب یہ دونوں بچے اس صحابی سے کہہ رہے ہیں چاچا ان میں ابو جہل کون ہے, سامنے دشمن کی صفوں میں ابو جہل کون ہے. تو اس صحابی نے کہا کہ تم کیا کرو گے اس کا, وہ گبر ہے, چھوٹا آدمی نہیں تھا, نامی گرامی آدمی تھا. وہ بچے کہنے لگے ہم نے بہت سنا ہے, مدینہ کے تھے بچے اور ابو جہل مکہ میں رہتا تھا, کہا ہم نے بہت سنا ہے کہ بدبخت ہمارے آقا کو گالیاں دیتا ہے, ہمارے سرکار کو برا بولتا ہے. آج ہم نے طے کیا ہے یا تو خود مریں گے یا دشمن رسول کو مار ڈالیں گے. اس صحابی نے بھی دیکھا بچے چھوٹے ہیں مگر جذبہ دیکھو, اتنے میں وہ صفوں کو درست کرتے ہوئے آ گیا سامنے ابو جہل. وہ ادھر سے سپہ سالار تھا, جیسے سامنے آیا تو بچوں کو انہوں نے کہا بیٹا یہ جو ہے نا سامنے یہی ابو جہل ہے. کہا اچھا. اب جب جنگ شروع ہوئی تو وہ کہتے ہیں میرے اگل بغل سے ایسے تیز دوڑے یہ بچے جیسے پرندہ اڑ کے جاتا ہے, اتنے تیز. ادھر سے نظر جھپکی اور جب ادھر دیکھا تو یہ ابو جہل پر وار کر رہے, اتنی تیزی سے ابو جہل پر حملہ کر ڈالا کہ دیکھتے دیکھتے ابو جہل زمین پر گر پڑا. اور دونوں بچے واپس دوڑتے ہوئے حضور کے پاس اور کہنے لگے ہم نے ابو جہل کو مار دیا, ہم نے ابو جہل کو مارا. اب صحابہ نے دیکھا کہ اتنا, وہ بھی بہادر آدمی تھا, کوئی کمزور نہیں تھا ابو جہل, کہ اس کو تم نے مارا. کہا ہاں ہم نے, دیکھو ہماری تلوار پہ خون لگا ہوا ہے, دیکھو ہماری تلوار پہ خون لگا. دونوں بچوں کو حضور کے پاس لے گئے. اب جو بات بتانی تھی وہ یہ ہے, سرکار کے پاس لے گئے. پہلے کسی نے اطلاع دی یا رسول اللہ دونوں دعویٰ کر رہے ہیں کہ ابو جہل کو میں نے مارا. پتہ نہیں چل رہا. کہا انہوں نے تلوار سے خون صاف کر دیا. صحابہ نے کہا نہ ابھی تو تلوار پہ خون ہے. کہا اسے صاف مت کرو, تلوار میرے پاس لاؤ. صحابہ تلوار لے کر آئے. حضور نے دونوں تلواروں کو دیکھا, کہا دونوں صحیح بول رہے ہیں. بات کو سمجھے آپ, ہمارے جسم میں جو خون ہے سب کا ایک جیسا ہے جی, الگ الگ ہے نا, گروپ ہے نا, اس کے گروپ ہیں, کیا بولتے ہیں اس کو, اے بی, اے پازیٹیو, اے نیگیٹو, ایسے ہوتا ہے نا وہ. اب یہ گروپ ہے, ٹھیک ہے.
اب میرا یہ گروپ کا ہے, مولانا نظام الدین کا بھی ایک گروپ کا ہے, دونوں کا خون ایک گروپ کا ہے, سیم خون. میں بیمار ہو جاؤں, مجھے خون کی ضرورت پڑ جائے تو گروپ دیکھیں گے نا, گروپ دیکھ کر ان کا لے لیا, چڑھا دیا, کا سیم ہے, کوئی فرق نہیں ہے. اب آج بھی لیبورٹری میں جا کر اگر میرا خون تھوڑا, ان کا خون تھوڑا نکال کر پیش کر دو, سارے ڈاکٹر سر پھوڑ لیں مگر بتا نہیں سکتے کہ یہ ذاکر رضا کا ہے اور یہ نظام الدین کا ہے. بتا سکتے ہیں کیونکہ گروپ ایک ہے, خون کا گروپ ایک ہے. اب حضور کے پاس کون سی ایسی مشین تھی, کون سی لیبورٹری تھی؟ ممکن ہے کہ ابو جہل والے خون کا جو گروپ تھا وہ کسی کے بدن میں نہیں تھا, ایسا گروپ اور کا بھی ہو سکتا تھا, مگر سرکار نے دونوں تلواریں دیکھ کر فرمایا کہ دونوں تلواروں پر ابو جہل ہی کا خون ہے. یہ ہے نگاہ مصطفیٰ. اور کوئی غیب کیا تم سے چھپا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. بات بہت پھیل گئی ہماری آج, بات بہت پھیل گئی. بتانا یہ چاہتا تھا کہ ہمارے سرکار نے ہم کو پینے کے طریقے بتائے. پانی کیسے پینا ہے؟ کھڑے کھڑے, ہے کہ نہیں؟ ہاں اچھا ماشاءاللہ. اچھا معلوم ہے نا بیٹھ کے پینا ہے. عمل کون کون کرتا ہے اس پر؟ کون کون کرتا ہے؟ نہیں, شرما شرمی میں نہ اٹھائیں, اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. مجھے تو آپ راضی کر لو گے کہ میں مان لوں گا بھائی ٹھیک ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. آئندہ احتیاط کرنا, جب بھی پانی پیو تو اونچی بولو, عمل کرو گے انشاءاللہ, کوشش کرو. میرے آقا کی سنت ہے. اس سے طبی فائدے بھی ہیں, جیسے حضور نے سانس لینے سے منع کیا گلاس میں, ہاں یہ میڈیکل فوائد ہے. اسی طریقے سے کھڑے ہو کر پانی پینے میں میڈیکل کے اعتبار سے نقصان ہے اور بیٹھ کے پینے میں فائدہ ہے. اور اب تو معاملہ الٹا ہے, دوری بدل گیا نا. خالی کھڑے کھڑے نہیں پیتا, گلاس بھی اوپر کر دیتا ہے کہ نہیں, اوپر سے ڈھالتا ہے, چھوڑا ہے اوپر سے. بھئی پانی ہے, آپ کو معلوم ہے پانی کی مار لگتی ہے, پانی کی مار لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ تیرنا کون کون جانتا ہے جی؟ ماشاءاللہ تیرنا سید صاحب بھی ہیں ہمارے, آپ تو جانتے ہوں گے نہیں؟ جو لوگ تیرنا جانتے ہیں, میں جانتا ہوں الحمدللہ, تیراک کبھی بہت اچھا تیراک بھی تھا میں, اور تیرنا سیکھنا میرے مصطفیٰ کی سنت بھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف آئے نا ہجرت کر کے, تو ہجرت کے بعد صحابہ کرام کے ساتھ ایک مرتبہ ایک تالاب سے گزرے, تو صحابہ کو بتایا یہی وہ تالاب ہے جس میں تیرتا تھا بچپن میں. کیونکہ مدینہ شریف جو ہے نا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تو بعد میں آئے, مگر اصل میرے آقا کی رشتہ داری پہلے سے وہاں تھی. وہ رشتہ داری یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا ہیں, دادا, حضور کے دادا کا نام کیا ہے جی؟ عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور کے دادا جان. ان کا ننیال مدینہ کا ہے, ان کا حضرت عبد المطلب حضور کے دادا کا ننیال مدینہ منورہ میں ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارکہ بھی مدینہ میں ہے. حضرت عبداللہ ہمارے حضور کے, ہمارے آقا کے جو ابا جان ہیں, ان کی قبر کہاں ہے؟ مدینہ منورہ میں ہے. 1978 کی بات, کیونکہ پرانا زمانہ تھا, حضور کی ولادت سے پہلے ان کے ابا کا انتقال ہو گیا. ملک شام تجارت کے لیے گئے تھے, واپس آتے ہوئے طبیعت خراب ہو گئی حضور کے ابا کی. تو طبیعت جب خراب ہوئی تو راستے میں مدینہ پڑتا تھا, سفر کے قابل نہیں تھے, اونٹوں کا سفر تھا, سفر کے قابل نہیں تھے. تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ یہاں کچھ دن ہم رکتے ہیں, میرے ابا جان کا ننیال یہی ہے, ہماری رشتہ داری ہے, میری طبیعت تھوڑی ٹھیک ہو جائے گی, سفر کے قابل ہو جاؤں گا, تو پھر ہم مکہ شریف کے لیے روانہ ہو جائیں گے. سارے قافلے والوں نے کہا ٹھیک ہے, تھوڑی دن انتظار کرتے ہیں, طبیعت آپ کی سنبھل جائے گی. مگر فرماتے ہیں کہ
جیسے جیسے دن گزرتے گئے ہمارے آقا کے ابا جان کی طبیعت بگڑتی چلی گئی اور زیادہ خراب ہو گئی اور زیادہ خراب ہوئی. تو قافلے والوں نے کہا کہ عبداللہ اب کتنے دن ہم یہاں رکیں گے, ہمیں اجازت دیں, آپ اپنے رشتہ داروں میں رہیں, جب طبیعت سنبھل جائے گی تو پھر آپ آ جانا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ لوگ چلے جائیں. یہ سارے لوگ نکل گئے, مگر ہمارے حضور کے ابا جان مدینہ میں ٹھہرے رہے اپنے رشتہ داروں کے یہاں, اور طبیعت بگڑتے بگڑتے اتنی بگڑی کہ وہیں آپ کا انتقال ہو گیا. جب مدینہ میں انتقال ہوا تو حضرت کو وہیں دفنایا گیا. پرانا جو مدینہ کا قبرستان تھا وہ پرانے دور کی جو مسجد نبوی تھی, مسجد نبوی پرانے حضور کے زمانے میں بہت چھوٹی, حضرت عمر کا زمانہ آیا تب بھی اتنی تھی, حضرت عثمان کا زمانہ آیا تو پھر اغل بغل کے مکانوں کو مسجد میں شامل کیا گیا. پھر اس کے بعد جب خاص طور سے بنو امیہ کا دور آیا تو انہوں نے بھی اور بھی مسجدوں کو الگ اگل بغل سے مکان وغیرہ جو تھے اسے لے لے کر مسجد میں شامل کر لیا. اب مسجد اتنی بڑی ہو گئی, بنو امیہ کا دور, پھر خلافت عثمانیہ کا دور آیا اور مسجد بڑھ گئی. وہ بڑی ہو گئی, اتنی بڑی ہو گئی کہ پرانے قبرستان سے لگ گئی, پرانے قبرستان سے لگ گئی. 1977 یا 78 میں, یہ جب نجدیوں کا دور تھا, ابھی جو حکومت ہے نا ان کا دور تھا, انہوں نے کہا یار مسجد اب بھی تنگ ہو رہی ہے, نمازی زیادہ ہو رہے ہیں, حاجی زیادہ آتے ہیں, مسجد کو اور بڑا کرنا چاہیے, کشادہ کرنی چاہیے مسجد کو. آگے تو قبرستان ہے, اس کا کیا کریں گے, قبرستان میں مسجد نہیں بن سکتی, کہ اس کا کیا کیا جائے. تو اخباروں میں آیا ہے, کہا یہاں کی قبریں کھودو, جہاں جو ہڈیاں نکلے ان ہڈیوں کو اٹھا کر جنت البقیع میں دفنا دیں. یہاں ایک بھی قبر میں کوئی ہڈی وغیرہ, کوئی انسانی جسم کا کوئی عضو ہو رہنے نہیں چاہیے, سب ادھر منتقل کر دیں. ان کے مفتیوں نے فتویٰ دے دیا, انہوں نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا. اب قبریں کھودنے لگے باقاعدہ اس سے مشینوں سے, اس میں جو کچھ ملتا تھا, پیر کی ہڈیاں ہیں, سر کی ہڈی ہے, ہاتھوں کی ہڈیاں ہیں, جبڑا ہے, یہ اٹھا اٹھا کر ادھر لے جا کے جنت البقیع میں دفنانے لگے. دفناتے دفناتے یہ سلسلہ جب شروع ہوا تو اس وقت تک کسی کو پتہ نہیں تھا کہ حضرت عبداللہ کا مزار کہاں ہے, حضور کے ابا جان. وہ مشین جب وہاں پہنچا تو تقریباً 7 لاشیں ایسی نکلی جن کا کفن بھی سلامت تھا. وہ 7 لاشوں میں 6 لاشیں ہمارے آقا کے صحابہ کی تھی اور 1 لاش میرے آقا کے ابا جان کی تھی. صدیاں بیت گئی, کفن بھی سلامت تھا. تو اب چونکہ قبرستان, وہاں قبرستان میں دفنائے ہوئے تھے, یہ تو ضمناً بات آ گئی, یہ ان کی کرامت ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے, پرورش پائی اپنی امی جان کے پاس, اور جب 6 برس کے ہوئے, 6 برس کے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. فرماتے ہیں, روایتوں میں آیا ہے, سیرت کی کتابوں میں, کہ آپ کے نشو نما کا جو انداز تھا نا, بچہ جو بڑھتا ہے, تل بڑھتا ہے بچہ, تل پتہ نہیں چلتا کتنا بڑا ہوا, کتنا بڑا ہوا, کتنا بڑا ہوا. ہاں کبھی آپ 2-5 سال کے لیے اس کی نظر سے ہٹ جاؤ, اپنی نظر سے اسے ہٹا دو, اور 5 سال کے بعد آ کے دیکھو, تب لگتا ہے وہ بڑا ہو گیا. لیکن روزانہ کتنا بڑھتا ہے نہ اماں کو پتا نہ ابا کو پتا, دھیرے دھیرے بڑھتا ہے بچہ. مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑھنے کا جو انداز تھا نا, وہ دنیا کے سارے بچوں سے نرالا تھا, سارے بچوں سے نرالا. حتیٰ کہ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں, جنہوں نے ہمارے آقا کو دودھ پلایا, وہ فرماتی ہیں کہ جب میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم 8 مہینے کے ہوئے, بولنا شروع کر دیا تھا. 8 مہینے کے جب ہوئے تو بولنا شروع کیا, اور جب 9 مہینے کی عمر ہوئی تو بالکل فصاحت کے ساتھ عربی بولتے تھے. یعنی بچہ پہلے تتلا کے بولتا ہے نا, فرماتے ہیں 9ویں مہینے میں, 8ویں مہینے میں بولنا شروع کیا. 9ویں مہینے میں تو ایسی بات کرتے تھے جیسے 15 سال کا بچہ بات کر رہا ہے, اتنی بہترین گفتگو. 10 مہینے کی عمر میں ہمارے آقا نے تیر چلانا سیکھ لیا, تیر چلانا جانتے تھے 10 مہینے کا بچہ.
فرماتے 6 سال کی جب عمر ہوئی تھی نا سرکار کی، تب تو ماشاءاللہ، اب ظاہر بات ہے حضور کا حسن و جمال، ان کا قد و رانا، قد و قامت، ان کی کیا کہنا اس کو، جس کو اللہ نے سنوارا ہو، ہاں؟ جسے اللہ نے سنوارا ہو، اس مصطفیٰ کی کیا شان ہوگی۔ 6 سال کی عمر ہوئی تو آپ کی امی جان کو اپنے شوہر کی یاد آئی کہ پہلے سفر اس لیے نہیں کر رہی تھی کہ بچہ چھوٹا ہے، سفر میں تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اب میرا بچہ ہٹا کٹا ہو گیا، جوان جیسا لگتا ہے، حالانکہ تھے 6 سال کے، اب سفر کے قابل ہے، لہذا ماں نے بیٹے کو مکہ سے مدینہ لائی۔ کائے کے لیے لائی؟ ذہن حاضر نہیں رکھ رہے ہیں آپ؟ وہاں کیا تھا حضور کا اور حضور کی امی کا؟ کیا تھا جی؟ بولے ماشاء اللہ۔ ہاں، ابا کہاں تھے؟ مدینے میں گھر تھا ان کا؟ بولے شرمائیے نہیں نا، قبر تھی۔ ہاں ماشاء اللہ، ایسا بولیے، کیا تھی؟ قبر تھی۔ حضرت آمنہ جا رہی ہیں تو کہاں جاتی ہوگی؟ قبرستان میں۔ عام آدمی کی ہو تو قبر ہو، مگر کسی خاص کی ہو تو کیا کہیں گے اسے؟ مزار۔ کیا کہیں گے؟ مزار۔ جب امی گئی تو بیٹا بھی گیا۔ پتہ چلا ہمارے آقا کی بچپن سے یہ سنت ہے مزاروں پہ جانا ہے۔ مزار پہ گئے نا حضور، تو اس وقت جب آئے تھے تو اپنے دادا کے ننیال کی یہاں مہمان ہوئے، دادا کے ننیال میں مہمان ہوئے، وہاں اپنی امی کے ساتھ کافی ٹائم تک حضور رہے، 6 سال کی عمر میں، اور پھر بعد میں چلے گئے واپس۔ تو اسی سفر میں مقام ابوا پر حضرت آمنہ کی طبیعت خراب ہوئی اور اسی جگہ پر آپ کا انتقال ہوا۔ حضور 6 سال کی عمر میں اپنی ماں کی گود سے محروم ہو گئے، ماں کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ اب بعد میں ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ آپ کو معلوم ہے ہجرت کے وقت حضور کی عمر کتنی تھی؟ ہاں 6 سال۔ ہاں ٹھیک ہے، بولا آپ نے، اچھا کیا، لیکن غلط بولا۔ ہجرت جب ابھی پہلی مرتبہ امی کے ساتھ جب گئے نا تب 6 سال تھی، تب کتنی تھی؟ پھر واپس مکہ گئے۔ مکہ جانے کے بعد پھر اسلام کا دور آیا، حضور نے نبوت کا اعلان کیا، مکہ والے دشمن ہو گئے، پھر اللہ نے فرمایا مصطفیٰ اپنے صحابہ کو کہہ دو کہ ہجرت کریں، دشمنوں کے نرغے سے نکل جائیں اور آپ بھی ہجرت کر جائیں۔ وہ ہجرت ہوئی، تب مکہ سے مدینہ حضور تشریف لائے۔ تو مکہ سے جب مدینہ حضور نے ہجرت فرمائی تب حضور کی عمر کتنے سال تھی؟ ہاں ماشاءاللہ، اب صحیح بولا آپ نے، بولے 53 سال۔ کتنے سال تھی؟ 53 سال۔ پہلے جب امی کے ساتھ گئے تب 6 سال کے تھے، اور بعد میں جب مدینہ آئے اب ہمیشہ رہنے کے لیے آئے تھے، اس وقت آقا کی عمر 53 سال تھی۔ اب 53 سال کی عمر میں اس تالاب کے پاس سے گزر ہوا تو صحابہ سے حضور فرما رہے ہیں یہ وہ تالاب ہے جہاں بچپن میں تیرا کرتا تھا، تیرتا تھا۔ تو پتہ چلا تیرنا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو جو لوگ تیرنا جانتے ہیں، میں یہ بات پوچھ رہا تھا، ہمارے سید صاحب بھی گواہی دیں گے اور میرا بھی مشاہدہ ہے اس بات کا، اور جو تیرنا جانتے ہیں، اچانک اگر آپ پانی پر گر جائیں، ایسے سیدھے گر جائیں نا، یہ پورا سرخ ہو جاتا ہے، سب سے مار لگتی ہے، اس کی مار کوئی آسان نہیں ہوتی بہت، اور کبھی کبھی تو وہ تیرنے والا اندر ہی بے ہوش ہو جاتا ہے، اگل بغل والے نکالنا پڑتا ہے، مر جائے گا، اتنے زور سے پانی کی مار لگتی ہے، اتنے زور سے پانی کی مار لگتی ہے۔ تم بتا یہ رہا تھا کہ ہمارے پیغمبر جانتے تھے کہ پانی کی مار بڑی سخت ہوتی ہے، اور ہمارے اندر کے جو اعضاء ہیں نا یہ بہت نازک ہیں، یہ اسٹرانگ ہے، یہ چیزیں بدن کا اوپری حصہ یہ اسٹرانگ ہوتا ہے، مگر اندر کی چیزیں دل، گردہ، کلیجی، کڈنی، ہتھڑیاں،
یہ ساری چیزیں بڑی نازک ہیں، کمزور ہیں، اس پر اگر پانی کی مار پڑے گی تو اندر زخم ہو سکتا ہے، تمہاری اکڑیاں کمزور ہو سکتی ہیں، جگر پہ مار لگ سکتا ہے، کسی دوسرے حصے پر پانی کی مار لگ سکتی ہے، اور اس کی وجہ سے آگے جا کر کوئی نہ کوئی بیماری ہو سکتی ہے۔ اب آدمی اگر کھڑے ہو کے پیے گا تو پانی ڈائریکٹ جائے گا، تیزی سے جائے گا، اور پھر گلاس کو اوپر کر کے ڈالو گے تو اور تیزی سے جائے گا۔ آقا نے فرمایا میرے غلاموں کھڑے بھی مت ہونا، پانی اوپر سے مت پینا، بلکہ پہلے بیٹھ جاؤ اور بیٹھ کر دھیرے دھیرے چوس کے پانی پیو۔ حدیث میں ہے پانی کو کیسے پیے؟ ہاں، گٹ 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 نہ لے، فرمایا چوس کے پیو۔ دیکھیے حضور نے ہمارا کتنا خیال رکھا ہے، ہاں، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ سرکار جانتے تھے وہ خود بیٹھ کے پیتے، اپنے بچوں کو پلاتے، اپنے صحابہ کو پلاتے، مگر حدیث میں بیان کر کے اس بات کو ہم تک پہنچا دیا۔ کیوں پہنچایا؟ اس لیے کہ حضور کو ہمارا خیال آیا میری امت اس پہ عمل کرے گی، مگر اب دور بدل گیا۔ بیٹھ کے پانی پیو گے انشاءاللہ؟ جی پیو گے نا؟ کہاں؟ جب گھر میں پینا ہو تو جی لاریوں پہ، وہاں تو مولانا پانی کا بول رہے ہیں، وہاں تو کھڑے کھڑی بھجی چلا دیتا ہوں میں، کوفتے وہاں کھڑے کھڑی کھا لیتے ہیں ہم، ہے کہ نہیں؟ سیخ کباب لاری پہ بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ہے، وہ تو بیچتے ہی روڈ پہ ہے، تو وہیں کھڑے کھڑے ہم دیکھتے ہیں سب کھڑے کھڑے ہی کھاتے ہیں۔ کوئی اگر وہاں بیٹھیں گے تو کوئی مارے گا کیا؟ بھائی لاری ٹھیک ہے وہاں بیٹھنے کا انتظام نہیں ہے، مگر اللہ نے اتنا بڑا انتظام تو کر دیا زمین والا، اتنی بڑی زمین ہمارے پاس ہے، وہاں سے لیں آپ، ایک کنارے ہو کر بیٹھ کے کھائیں آرام سے، ہاں؟ حالانکہ ایسے روڈ پر کھانا منع ہے، اچھی بات نہیں ہے، ادب کے خلاف ہے، تہذیب کے خلاف ہے، تمدن کے خلاف ہے، شرافت کے خلاف ہے۔ شرافت تو یہ ہے کہ بہتر طریقے سے دسترخوان بچھا کر آرام سے گھر میں بیٹھ کر رسول کی سنت کے مطابق کھانا کھائیں، مگر پھر بھی اب لاریوں کا دور نکل آیا ہے، تو اگر لاریوں پر بھی کھانا پینا ہو تو بھی کیا کریں گے؟ کرو گے انشاءاللہ؟ ہاں، اس سے اثر جائے گا۔ کچھ لوگ شرماتے ہیں، خیر سارے لوگ کھڑے کھڑے کھا رہے ہیں تو بھلا میں بیٹھوں گا تو لوگ کیا سوچیں گے، یہ ذہن سے نکال دیں۔ وہ لوگ ہنسیں گے، میں کہتا ہوں انہیں ہنسنے دو، تمہارا مصطفیٰ تو خوش ہو جائے گا، ہمارا خدا تو خوش ہو جائے گا کہ دیکھو سارے بندوں کی پرواہ کیے بغیر میرا بندہ میری نبی کی سنت کے پر عمل کر رہا ہے، بیٹھ کے کھا رہا ہے، بیٹھ کے پی رہا ہے، اس پر عمل کریں۔ اور اب تو دور بھی الٹا آ گیا ہے، کیا بتائیں، اللہ رحم فرمائے۔ ہاں، کہیں شادیوں میں جانا میرا بھی ہوتا ہے، اپنے آپ کو وی آئی پی سمجھنے والوں کے یہاں بھی جاتا ہوں میں، کبھی بہت زور دیتے ہیں حضرت آنا ہی پڑے گا آنا ہی پڑے گا، وہاں جاتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے دیکھ کے کیا وی آئی پی ہے، کیا خاک وی آئی پی ہے؟ ہماری نظر میں زیرو ہے، ہماری نظر میں وی آئی پی نہیں ہے، وہ زیرو ہے۔ وی آئی پی سوسائٹی تو میرے مصطفیٰ کی ہے، ہمارے نبی کی سوسائٹی وی آئی پی ہے، ورنہ یہ بنگلے والے وہ شادیوں میں جاتے ہیں تو معلوم ہے کیسی ضیافتیں ہوتی ہیں، کیسے کھانے ہوتے ہیں۔ وہ نکلا تماشا بوفے ڈینر، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کیا ہے یہ، بولے بوفے ہے، میں ایسا ہوگا کچھ، کوئی ڈش ہوگی یہ، بوفے ڈینر ہے، بوفے ڈینر ہوگا۔ وہاں پہنچے تو دیکھا تماشا یہ بوفے ڈینر کا، ٹیبلوں پہ کھانا سجا ہوا ہے اور سارے لوگ اپنے ہی ہاتھ سے لے رہے ہیں، چلتے پھرتے کھا رہے ہیں، ٹہلتے ہوئے باغ میں، وہ گارڈن میں، پارٹی پلاٹ۔ ہاں دیکھا ہے آپ نے کیا؟ جی ہاں، ہم سورت میں بڑے بڑے مہنگے بھی ہیں بہت، وہ پارٹی پلاٹ پہ شادی ہے، ٹیبل لگے ہیں، ٹیبلوں کے اوپر کھانے سجے ہوئے ہیں، یہ ویرائٹی وہ ویرائٹی، گلاب جامن ہے، بریانی ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ سارا لگا ہوا ہے، اور بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں، وی آئی پی ہے نا سب، آ کے اپنے ہاتھ سے پلیٹ میں ادھر سے یہ لیا ادھر سے وہ لیا، اور پھر ٹہلتے ٹہلتے یہ اس سے گپے لگا رہا ہے، وہ اس سے گپے لگا رہا ہے، ٹہلتے ہوئے کھا رہا ہے۔ کیا بولتے ہیں، کون سی سوسائٹی ہے وہ؟ جی وی آئی پی، بتائیے تماشا، یہ وی آئی پی سوسائٹی۔ مجھے جو لے گیا تھا نا، میں نے کہا یار کیوں مجھ کو یہاں لے آیا آپ؟
حضرت تو صاحب خانہ کی بڑی تمنا تھی تو آ گئے. میں نے کہا اس کو کہتے ہیں VIP سوسائٹی؟ تو بولے حضرت اب چھوڑو نا حضرت, اب اپن بیٹھ کے کھاتے ہیں. میں نے کہا نا بھائی میں کھانا ہی نہیں کھاؤں گا, میں اس سے ملاقات کرتا ہوں دولہے سے, اور دولہے کے ابا سے مل لیتا ہوں اور چلا جاتا ہوں. میں نے کہا گھر ہی جا کے کھانا کھائیں گے. بہرحال میں نے تو کھانا وہاں بوفے میں کھایا ہی نہیں, مگر کہنا یہ چاہتا ہوں, میں نے ان سے بھی کہا تھا, اب بھی مجھے دیکھتے ہیں کبھی ملاقات ہوتی ہے تو ہنستے ہیں وہ. میں نے کہا یار یہ VIP سوسائٹی والے کہ دیکھیے آپ ایمانداری سے بتاؤ, کوئی بیل بھینس اگر بیٹھی ہو نا, اس کے سامنے لے جا کے چارہ ڈالو, آپ بیٹھے بیٹھے کھا جائے گی؟ نہیں. کیسے کھائے گی؟ پہلے کھڑے ہوگی پھر کھائے گی. تو جانور کا طریقہ ہے, بیٹھا ہو تو اٹھتا ہے, اور چرنے کے لیے جنگل میں چھوڑ دو تو پھر ٹہل ٹہل کے کھاتا ہے. کیسے کھاتا ہے؟ چلتے 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 چلتے. میں نے کہا یہ طریقہ انسانوں کا نہیں جانوروں کا ہے, اور بیٹھ کے کھانا یہ انسانوں کا طریقہ ہے, بیٹھ کے کھانا. یہاں مجھے حضور مفتی اعظم ہند کی ایک بات یاد آ گئی. سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ ٹرین میں سفر فرما رہے تھے. ٹرین میں جاتے ہوئے وہ ظاہر بات ہے کوچ میں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی سامنے والی برتھ پر کوئی نوجوان تھا, پینٹ شرٹ وغیرہ پہنے ہوئے تھا. تو کچھ کھانے والا, کھانا بیچنے والا کوئی آیا, کوئی کچھ ہوگا سموسا وغیرہ کچھ, تو اس نے اس کو آواز دیا. حضرت کے سامنے والی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے, آواز دیا تو پلٹ کے آیا, یہ کھڑا ہو گیا, وہ کچھ لیا, پیسہ دیا, ابھی کھڑے کھڑے وہ کھانے لگا. سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ بیٹھے ہوئے, انہوں نے دیکھا, فرمایا بیٹا بیٹھ کے کھاؤ, بیٹھ کے, سیٹ ہے نا بیٹھ کے کھاؤ. اب وہ جو کھڑے ہو کے کھانا کھا رہا تھا وہ کہنے لگا بابا جی میں مسلمان نہیں ہوں. کیا کہا اس نے؟ بابا جی میں مسلمان نہیں ہوں, آپ مجھے تاکید کر رہے ہیں, بیٹھ کے کھاؤ. کوئی مسلمان ہو اسے بولیں آپ کیسے کھانا ہے کیسے پینا ہے. کہ میں مسلمان نہیں ہوں. برجستہ مفتی اعظم نے فرمایا ابے مسلمان نہیں انسان تو ہے. کیا فرمایا؟ مسلمان نہیں ہے تو کیا ہوا, انسان تو ہے. بیٹھ کے کھانا صرف مسلمانوں کا نہیں انسانوں کا طریقہ ہے, اور کھڑے کھڑے کھانا کس کا؟ عمل کرو گے انشاءاللہ. اگلی باتیں انشاءاللہ کل ہوگی, آؤ گے نا انشاءاللہ کل.